اس لیے چانس ہیں کہ کافر کو جو اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن مسلمان کو معاف نہیں کرے گا کیونکہ وہ مشرک ہو جائے گا. اس لیے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا کوئی خوش قسمتی نہیں. پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا ہونا کتنی بڑی خوش قسمتی ہے, اور اس خوش قسمتی کو پانے کے لیے کس کس کی خواہش تھی کہ یا اللہ ہمیں ایسا خوش نصیب بنا دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پیدا ہوں. دلائل النبوت اور مستدرک الحاکم اور دیگر کتب احادیث میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا موجود ہے. یہ مذکور ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ انہیں دعا یا اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں, اے اللہ مجھے ان کی امت سے پیدا فرما. دیکھیں جی, جس امت میں پیدا ہونے کی خواہشیں نبی کرے, اور یہ بدبخت یہ جہنم کا کتا یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا کوئی قسمت کی بات نہیں, کوئی خوش قسمتی نہیں, اور مسلمانوں کے بچوں پر مسلمانوں کی قسمت پر کافروں کو ترجیح دے رہا ہے. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ ہر بچہ بے شک فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں, لیکن ایک بچہ یہودیوں یا نصرانیوں گھر میں پیدا ہوا, ظاہر ہے اس کے ماں باپ اس بچے کو یہودی بنائیں گے یا نصرانی بنائیں گے. تو کتنی بڑی خوش قسمتی ہے مسلمانوں کی کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اور ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو وہ ہمیں پکا اور سچا امتی بنا دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر یہ کہتا ہے کہ کافروں کے جو بچے ہیں نا یہ خوش قسمت ہیں کیونکہ ان تک جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین اسلام کی تبلیغ ان تک نہیں پہنچی, اس لیے وہ بچ جائیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کوئی خیمہ اور کوئی مٹی کا مکان باقی نہیں رکھے گا مگر اللہ تعالیٰ وہاں اسلام کو ظاہر کر دے گا.